جی میرا خیال ہے کہ جو تقاضے ہوتے ہیں جو نارملی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو بالکل ڈیزرو کرتے ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو مات دی ہے. جنگ کا دورانیہ 4 گھنٹے ہو 4 مہینے ہو 10 دن ہو یا 20 دن ہو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سائٹ وکٹوریس رہی ہے. اگر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کی فوج نے اپنے ازلی دشمن کو ناکے چنو چبوائے، دنیا نے ایکسیپٹ کیا، سب نے دیکھا، تو میرا خیال ہے اسی کی روشنی میں اگر وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے دی ہے، قوم کے منگوں کے مطابق ہے، تو بہت اچھا ڈیسیژن ہے. یہ تو فخر کی بات ہونی چاہیے اور سب کچھ کی تعریف کرنی چاہیے. ان چیزوں سے بڑھ چڑھا جنرل ایوب 65 کی وار میں ایک عام امپریشن ہے کہ پاکستان کی فوج نے ہندوستان کو شکست دی. جنرل ایوب جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل بن گئے، حالانکہ اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی. ابھی تو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ میں جو سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور باقی آپ کی کابینہ ہے، پرائم منسٹر ہے. اگر سسٹم ان کو منظوری دے کے ان کو فیلڈ مارشل بنا رہا ہے اور ٹھیک بنا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فیورز والی بات ہے. ہم سب نے دیکھا، ہم سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتے سے پورا ملک جشن منا رہا ہے. ہر جگہ آرمی چیف کے حق میں ریلیاں آ رہی ہیں، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اسی لیے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے پچھلے 10 مئی کو دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ ابھی تک اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، وہ ابھی تک اپنے سینسز میں واپس نہیں آ رہا. تو جنرل عاصم منیر صحیح معنوں میں ہیرو ہیں قوم کے. پوری قوم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو اسی کی بنیاد پر اگر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب، پوری قوم کے لیے یہ لمحہ فخر بھی ہے اور پوری قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں. اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا جانا کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز دے رہی ہے. کتنا اہم ہے یہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جنرل ایوب ڈکٹیٹر تھے، پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے. اس وقت انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا فیلڈ مارشل کا، اپنے آپ کو اعزاز دے دیا، اور اس وقت بھی لوگوں نے کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا کم از کم اس چیز پہ. ابھی تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ایک ملک کے اندر ایک جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت اگر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے رہی ہے، میں کہہ رہا ٹھیک دے رہی ہے. جمہوری حکومت بھی کوئی عوام کے مانگوں کے اگینسٹ نہیں دے رہی. میرا نہیں خیال کہ کسی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں یا ہونی بھی چاہیے. اعزاز جنرل عاصم منیر کے لیے تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہی ہے. ایکچولی یہ مینیفیسٹیشن ہے اور یہ ٹیسٹمنی ہے اس چیز کی کہ پاکستان کی فوج نے مارکہ حق میں جو آپریشن ہم نے دشمن کے خلاف 10 مئی کو کیا، اس میں دشمن کو شکست دی، ہر لحاظ سے شکست دی. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی مہینے کی جنگ ہو یا 2 مہینے کی جنگ ہی فیصلہ کر لے. جنگوں کے فیصلے چند گھنٹوں میں بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ ہم نے 10 مئی کو دیکھا. دشمن نے ہم پہ جنگ امپوز کی، ہم نے اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ اس کو نسلوں یاد رہے گا. بالکل بریگیڈیئر صاحب، ہم نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ بھارت کو نسلوں تک یاد رہے گا. اور آج جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اعزازی طور پر انہیں فیلڈ مارشل بنانے کا جو فیصلہ ہے، اس سے یقیناً بھارت کی صفوں میں تو ہلچل اور کھلبلی مچی گئی ہوگی. جی بالکل مچی ہوگی، کیونکہ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینا ہندوستان کے لیے ایک واضح پیغام ہے، اور ان کو کسی صورت ڈائجسٹ نہیں ہوگا. کیونکہ فیلڈ مارشل ایک عام پرسیپشن یہی ہے نا کہ جی جب آپ جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں دشمن کے خلاف، تو جو آپ کا چیف آف دی آرمی اسٹاف جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے اس کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں. تو ہندوستان میں تو کھلبلی مچنی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ان کو تو کھلبلی مچتی رہے. ان کی کھلبلی بھی اسی چیز کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا اور گورنمنٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے، اور جنرل عاصم منیر اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے، ہمیں کسی اور ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ضرور ہے، بٹ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں ہے. یہ ڈیسیژن قوم کی امنگوں کے عین مطابق ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب.